بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زبان سے درود شریف ادا ہوتا ہے تو دل میں سوال جاگتا ہے کہ کیا یہ درود شریف واقعی عرش تک پہنچ رہا ہے؟ کیا فرشتے اس کو لے جا کر بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں؟ اور کیا اس کی برکت سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی نفع بخش اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے درود شریف کی فضیلت اور درود شریف قبول ہونے کی وہ 4 نشانیاں جو اگر آپ کے اندر ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا درود شریف پڑھنا قبول ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی گہرائی سے یہ سوچا کہ جو درود شریف آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ محض الفاظ نہیں بلکہ نورانی لہریں ہیں جو آسمان کی طرف سفر کرتی ہیں؟ جب آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ کیا واقعی یہ درود عرش الہی تک پہنچ رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلام کی خبر دی جا رہی ہے؟ اور کیا اللہ پاک میری اس کاوش سے راضی ہے؟ ناظرین، اکثر ہم درود شریف کو زبان سے پڑھ لیتے ہیں مگر اصل اثر تب ظاہر ہوتا ہے جب یہ ذکر دل کی گہرائی میں اتر کر روح کو بیدار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ تنہائی میں درود پڑھتے ہوئے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے یا دل کے اندر ایک انوکھا سکون اور روشنی اتر آئے؟ یہ سب دراصل درود کی برکتوں کی ابتدائی جھلکیاں ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں آگے ہے۔ کچھ خاص نشانیاں ایسی ہیں جو اللہ صرف اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ نشانیاں یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کے درود کے الفاظ زمین پر رکے نہیں ہیں بلکہ فرشتے انہیں لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خوشبو دل کو معطر کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف ان دلوں کو عطا کی جاتی ہے جنہیں اللہ نے اپنی قبولیت کے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا درود آسمانوں تک جا رہا ہے؟ درود شریف کی تاثیر کو پرکھنے کے لیے جو پہلی اور سب سے نمایاں نشانی سامنے آتی ہے وہ دل کی نرمی، خشوع کی کیفیت اور آنکھوں کا بے اختیار نم ہونا۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، دل کی سختی پگھلنے لگتی ہے، روح میں نرمی کا چراغ جلنے لگتا ہے اور بعض اوقات بے ساختہ آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ درود شریف محض زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں تک اثر ڈال رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل پر رحمت کی بارش اترتی ہے اور نورانی کیفیت انسان کی روح کو گھیر لیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر سے دل لرز سکتا ہے تو سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جو خود اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں بندے کے دل پر کس قدر گہرا اثر ڈالے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات میں بھی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے کہا، آدھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف نہ صرف دل کو سکون بخشتا ہے بلکہ بندے کی دنیاوی پریشانیاں بھی ختم کرتا ہے اور آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، جب دل سخت ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پس دل کی نرمی،
خشوع کی کیفیت اور آنکھوں کے آنسو وہ زندہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ درود شریف دل پر اثر کر رہا ہے اور بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ایک انعام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنی رحمت کے قابل بنا دیا ہے۔ درود شریف کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کے اندر گناہوں سے بیزاری اور نیکیوں کی طرف کشش پیدا ہو جائے۔ جب زبان درود کے ذکر سے معطر ہوتی ہے تو وہی زبان آہستہ آہستہ جھوٹ، غیبت، فضول گوئی اور تلخ کلامی سے دور ہو جاتی ہے۔ دل جو پہلے خواہشات کے پیچھے بھاگتا تھا اب پاکیزگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی محض ظاہری نہیں بلکہ اندرونی انقلاب کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جیسے نماز روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے ویسے ہی درود شریف بھی انسان کو برائیوں سے روکنے اور نیکیوں کی طرف بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب درود دل سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا نور باطن میں سرایت کر جاتا ہے۔ انسان اپنے کردار میں غیر محسوس تبدیلی دیکھنے لگتا ہے، دل گناہوں سے کراہت کرنے لگتا ہے اور نیکی کے کاموں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے کسی کے سامنے میٹھا اور کڑوا دونوں رکھ دیا جائے اور بے ساختہ میٹھے کی طرف لپک جائے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والا شخص خود بخود نیک اعمال کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتا ہے وہ جھوٹ، فریب، حسد اور بے حیائی کے راستوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس فرمان میں دراصل درود شریف کی تاثیر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ درود ہی وہ عمل ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ رکھتا ہے اور گناہوں سے دوری کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ درود شریف کی روشنی انسان کے دل کو روشن چراغ بنا دیتی ہے، اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، رویے میں شائستگی آتی ہے، دل دوسروں کے لیے خیر خواہی سے بھر جاتا ہے۔ پھر وہ نہ صرف نماز اور تلاوت میں رغبت پاتا ہے بلکہ صدقہ، خیرات، حسن اخلاق اور نرم دلی جیسی صفات اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ یوں درود شریف صرف ایک ورد نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جو انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نیکیوں کے نور کی طرف لے آتی ہے۔ یہی وہ اثر ہے جو اللہ کی رضا اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف کی تیسری نشانی اپنی تاثیر میں نہایت حیرت انگیز ہے۔ جب دل اور زبان درود شریف کے نور سے معمور ہوتے ہیں تو دعائیں قبولیت کا لباس پہن لیتی ہے۔ بندہ جس وقت اپنی حاجات اور دکھوں کو اللہ کے حضور رکھتا ہے اور درود کے وسیلے سے وہ کلمات سیدھے عرش کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے آغاز اور اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو تو اس کی قبولیت کی امید ہے۔ اس فرمان میں دراصل دعا کی کنجی اور قبولیت کا راز پوشیدہ ہے۔ جب درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو دل ایک انوکھے سکون سے بھرنے لگتا ہے۔ انسان چاہے مشکلات کے سمندر میں کیوں نہ ہو، اندر سے ایسی طمانینت اسے سہارا دیتی ہے، دنیاوی شور ہنگامہ اس کے دل کی خاموشی کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے طوفان کے بیچ میں ایک محفوظ کشتی مل جائے جو ڈوبنے نہ دے۔ درود شریف کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی جانے والی دعا محض الفاظ نہیں رہتی بلکہ روشنی کی کرن بن کر عرش کی طرف بڑھتی ہے۔ بندے کے الفاظ میں ایک نورانی وزن آ جاتا ہے، اس کی التجائیں بھیگ نہیں لگتی بلکہ مقبولیت کی بشارت بنتی ہے۔ یہی سکون اور یہی قرب درود شریف کی تیسری نشانی ہے۔ درود شریف کی چوتھی نشانی اپنی عظمت اور روحانی تاثیر میں سب نشانیوں پر سبقت رکھتی ہے۔ یہ نشانی خوابوں کے دروازے کھولتی ہے اور عاشق رسول کے دل کو ایک ایسی بشارت عطا کرتی ہے جو دنیا و آخرت کی سب سے قیمتی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ جب کوئی بندہ درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے خواب روشنی سے بھرنے لگتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی صورت میں اور کبھی ایسے روحانی اشاروں کی صورت میں جو دل کو یقین، امیر اور ایمان کی تازگی بخشتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت محض ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقی وصال ہے۔
یہ سعادت ہر دل کو ملتی ہے کہ درود کے نور سے منور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہو۔ درود دراصل روح کا سفر ہے جو زمین سے عرش کی طرف اٹھتا ہے اور پھر رحمت کی بارش کی صورت میں لوٹ کر دل کو روشن کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے پر اترتی ہے۔ جب زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مبارک الفاظ بہتے ہیں تو یہ محض کلمات نہیں بلکہ ایک نورانی ترانہ ہوتا ہے جو عاشق اور محبوب کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف فرشتوں کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اس کے پڑھنے والے پر ایک اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی رحمت کبھی سکون میں ڈھلتی ہے، کبھی دعاؤں کی قبولیت میں اور کبھی خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ یہ زیارت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کے قریب ہو چکا ہے۔ یہ مقام محض لفظوں یا اعمال کی برکت سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے نتیجے میں عطا ہوتا ہے۔ اور جب یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ بندہ دنیا میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ یہی درود شریف کی چوتھی اور سب سے عظیم نشانی ہے، وہ سعادت جس کا خواب ہر عاشق دیکھتا ہے اور جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق بنائے، اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔